اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہم الشیطان عنها فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جنت کا تعارف کروانے کے لیے اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو چند روز کے لیے جنت کے اندر بھیجا اور فرمایا جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور ایک معین درخت کے بارے میں بتا دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، باقی ساری جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ اب یہ ایک آزمائش تھی، جنت کے اندر آزمائش نہیں ہوتی، لیکن اس وقت نہیں ہوگی جب دنیا سے پلٹ کر ہم جنت میں جائیں گے۔ ابھی وہاں چونکہ داخلہ عارضی طور پر تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے کے لیے کی تھی، تو اس وجہ سے عارضی وہاں ٹھہرایا گیا، تو ایک آزمائش بھی آ گئی۔ اب شیطان چونکہ انسان کا کھلا دشمن تھا، آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے سے بھی اس نے انکار کر دیا تھا، اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بتایا بھی تھا یہ دشمن ہے، اس سے بچ کر رہیں۔ اب وہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کے بارے میں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا وسوسے ڈال کر۔ اب پہلا یہاں یہ سوال عام طور پر کر دیا جاتا ہے کہ شیطان جنت میں کیسے چلا گیا، اس کا تو جنت میں داخلہ ممنوع ہے۔ تو اس میں ایک بات وہی دوبارہ سمجھ لیں کہ اس وقت ممنوع ہے جب دنیا سے ہم جنت میں جائیں گے۔ ابھی تو جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو عارضی طور پر ٹھہرایا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے اس کا بھی داخلہ ممنوع نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے وسوسہ ڈالنے کے لیے کوئی قریب جانا ضروری نہیں ہے، دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ قرب اور بعد کے فاصلے اس کے لیے نہیں ہے، مختلف روپ دھار سکتا ہے، اور یہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اس کو ایک صفت دی ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے، تو وسوسہ تو کہیں سے بیٹھا بھی وہ جو ہے نا وہ ڈال سکتا ہے۔ تو اور سورہ 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے اندر ہے فوسوس الیہ الشیطان، کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے اندر۔ اور وسوسہ کیسے ڈالا؟ پہلے تو اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کا خیر خواہ باور کروایا، اور یہ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت کے نام کی قسمیں کھائیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ان دونوں کے سامنے جا کر قسمیں کھائیں کہ میں تو تمہارا بڑا ہی خیر خواہ۔ اب آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر ہے، اور وہ انہوں نے یہی سمجھا کہ اللہ کے نام سے تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہا، تو اللہ رب العزت کے نام کی عظمت میں محبت میں انہوں نے اس کے اوپر اعتماد کر لیا۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ اتنا بڑا لعین ہے کہ خدا کا نام لے کر ہی جو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دے گا اور وسوسے ڈالے گا۔ پھر آدم علیہ السلام کو یہ اس نے باور کروایا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجنا ہے، آپ خلیفۃ اللہ فی الارض، جنت سے نکال دی جاؤ گے، اور اس درخت سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ اس کو کھا لو گے تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ شجرۃ الخلد ہے یہ، اس کو قرآن کریم میں ہے، آدم علیہ السلام کو یہ کہا یہ شجرۃ الخلد ہے، یہاں تمہارا قیام عارضی ہے، اگر اس کو کھا لو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ دنیا میں چلے گئے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اور یہاں تو اللہ کی محبت ہے، اللہ رب العزت سے بات ہوتی ہے، اللہ کا قرب ہے۔ تو ایک تو اللہ رب العزت کا نام کا دھوکہ دیا، اللہ رب العزت کی محبت کا دھوکہ دیا، خود قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو ان کا خیر خواہ سمجھایا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا بھی یہ ممانعت جو تھی وہ تو ممانعت اب وقتی طور پر تھی، بس ابھی ممانعت نہیں، تو بس اس طریقے سے جو جھوٹ بول سکتا تھا بولا، اور اللہ رب العزت کا نام استعمال کیا، اللہ رب العزت کی محبت کے تذکرے کیے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر اس کے دھوکہ، اس کے فریب میں آ گئے، اور وہ درخت کھا بیٹھے دونوں حضرات۔